بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان ولو نظر المصلي إلى المصحف وقرأ محمدا صلاته لا إله إلا مان لے کہ قرآن نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا میرا نے ساتھ چھوڑ دیا فضا کے در پر آ گئے ہیں اب فضا کے در پر آ گئے ہیں ہم فضا کی کتاب نہیں پیش کرنا چاہتے اب بخاری یاد نہیں رہی ہے بخاری یاد نہیں رہی ہے مولانا میں نے پہلے آپ سے گزارش کی ہے کہ آپ نے تینوں روایتوں پر اعتراض کیا ہے وہ مجھے بھی کوئی روایت ایسی بتائیں آپ ماشاءاللہ مولانا صاحب کل میں بتائیں گے بتائیں گے آپ تشریف رکھیں اور شروع کریں روایت تو سنائیں آپ کو انہوں نے یہی کہنا ہے کہ بیٹھ جاؤ ابھی جب یہ شادی آئی ہے یہ شادی آئی ہے ابھی اس کا کیوں باقی ہے 3 منٹ دیکھیں شیخ صاحب میں سمجھ رہا خاموش رہے یہ لوگ اور یہ لوگ نماز کر رہے ہیں نا میں آپ کو ایک ہلکا سا نمونہ ان کی کتاب سے پیش کرتا ہوں یہ صرف ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے ہو یہ جو نماز آپ یہ بات کریں گے ہم سنیں گے خاموش کریں یہ دیکھ ڈاکٹر صاحب جو اپنے موضوع پر رہے میں وہ پیش کرنے لگا امام ابو حنیفہ کا پیش کرنے لگا آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ امام ابو حنیفہ کا مذہب آپ دیکھیں یہ ہے شادی میرے باپ ذرا مجھے پڑھنے دیں فدا نہیں صرف حدیث کی کتاب پڑھے آپ اپنی فدا نہیں سننا چاہتے نماز کے بارے میں کرتوت بتانا چاہتا ہوں ہم دیکھیں پابندی نہیں کروا رہے فدا کی کتاب کو حدیث کیوں نہیں سنتے آپ یہ پہلے ہمارے میں کرتوت بتائیں گے
کہیں گے وہ ایک بھی نہیں محترم بات یہ ہے کہ فقہ موضوع نہیں ہے، موضوع یہ ہے قرآن ہے حدیث ہے اور سنت ہے، قرآن و حدیث ہے۔ آپ نہیں سمجھتے ان کو بھی دکھائیں، آپ بھی بیٹھے۔ ڈاکٹر صاحب آپ بات کریں، سنو کنٹرول کرنے پے جے تسی اور ساڈا اعتماد ہے تواڈے تے، قرآن حدیث ایندے تے بحث کرو، اس تو علاوہ بحث لیکن اچھا وہ جو حدیث ہے انہوں نے دو نہیں وہ تو صحیح ہے تعلق کی کوئی نہیں ہے وہ بھی تک کے رہا کہ ایک حدیث بھی پیش حدیث میں مسئلے کے مطابق دیکھیں جی بات یہ ہے جتنی بھی حدیثیں پڑھی ہیں ایک منٹ بھی جماعت کے مطابق نہیں کرنا چاہیے۔ جماعت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی سنت میں یہ ثابت شدہ ہے اور سنت نے کہا حجاج نے صحابہ کا کہ یہ پھر رہا ہے، یہ بات ہے اور بات کرنی ہے قرآن اور سنت حدیث کے مطابق۔ پلیز میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنے منہ سے باہر نہ جائیں اور قرآن حدیث اور سنت سے باہر کوئی دلیل پیش نہ کریں، رفائی دین موضوع لکھیں، اسی میں بات کریں، کوئی ایسی بات ہے۔ میرے 3 منٹ باقی ہیں وہ مجھے دیں بس میں رفائی دین آپ کے 3 منٹ شروع۔ اچھا جناب یہ دیکھیے میں اس سے پہلے میری چلنے دو یار 3 حدیثیں میں بخاری شریف سے پیش کر چکا ہوں، یہ اب آپ یہاں پر دیکھیں میں ایک حدیث اور نہیں اب مجھے پڑھ لے دیں آپ پھر میرا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں یہ ہے جناب میرے پاس ترمذی شریف اور اس کے ساتھ جناب تحفۃ الاحوذی جلد نمبر 1 صفحہ 249 ابو حمید سعدی سے روایت ہے اور وہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ کے درمیان بیٹھ کے بات کر رہے ہیں۔ وہ دیکھنا پہلی انہوں نے کہنا ہے ہمیشگی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ میں ایک صحابی ابو حمید سعدی بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں یقول انا اعلمکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم سب میں اللہ کے رسول کی نماز زیادہ جانتا ہوں۔ صحابہ نے کہا یہ کیا بات ہوئی، آپ نہ تو ہم سے پہلے آئے ہیں اور نہ ہی کیا کہ آپ کی اکثر آمد و رفت رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں میں اللہ کے رسول کی نماز تم سے سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا اچھا جی پیش کرو جی 10 صحابہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی بات ہے۔ کیوں؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زندہ ہوتے تو صحابہ کا جھگڑا پڑتا وہ تو اللہ کے رسول کے بعد جاتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، بعد میں 10 صحابی جمع ہیں اور ان میں ایک ابو حمید سعدی وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کے رسول کی نماز سب سے زیادہ جانتا ہوں، میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ اب یہ آپ دیکھیے حدیث ملاحظہ کیجئے، ابھی بھی مولانا اگر یہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی صحابی نماز میں رفع یدین کر رہے ہیں پھر بھی کہیں ہمیشگی دکھاؤ، اللہ رضی اللہ عجیب تماشا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابی رفع یدین کر کے نماز پڑھتے، بتائیے جی ہمیشگی کس چیز کا نام؟ یہ لوگ سند میں پڑھتے میں جناب کیا کہ میرے یہ دیکھیے میں پڑھنے لگا یہ دیکھیے اچھا کہتے ہیں دیکھو
अम्मा बाद भाई खामोश है अभी मोहतरम। ये मेरे हाथ में नसाई शरीफ है, इसका सफा 158 है। ये मैं इसकी सनद पढ़ रहा हूं। अखबरना सुहैब इब्न नसर क़ाल हदसना अब्दुल्लाह इब्न मुबारक अन सुफयान अन आसिम इब्न कुलैब अन अब्दुर्रहमान इब्न अल-अस्वद अन अलकमा अन अब्दुल्लाह क़ाल अला उखबिरुकुम बिसलाति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जनाब अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने फरमाया अला उखबिरुकुम बिसलाति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की खबर ना दूं? सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह की नमाज की खबर ना दूं? काला फकामा, कहा रावी हदीस ने आप खड़े हुए, फराफा यदैहि अव्वल मर्रा, आपने रफा यदैन पहली मर्तबा किया, सुम्मा लम युइद, फिर दोबारा रफा यदैन नहीं किया। इसकी सनद सही है, रावी सिका है, इस पर कोई एतराज मद्दे मुकाबल को हो तो पेश करे। ये नसाई शरीफ से ये मैंने हदीस पढ़ी है जनाब अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। ये मेरे हाथ में इमाम बुखारी मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह के उस्तादुल हदीस इमाम अबू बकर बिन अबी शैबा की किताब मुसन्नफ इब्न अबी शैबा मेरे हाथ में। ये मेरे हाथ में जिल्द अव्वल है, सफा 236 से मैं ये पढ़ रहा हूं। इसमें हदीस है जनाबे मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है। हदसना वकीउन अन अबी बकर इब्न अब्दुल्लाह इब्न कुत्ताफ अन-नाशरी अन अस्म इब्न कुलैब अन अबीह अन्ना अलीयन कान यरफा यदैहि इज़ा इफ्तता सलाता सुम्मा ला यऊद। जनाबे आसिम बिन कुलैब अपने बाप कुलैब बिन शिहाब से रिवायत करते हैं, जनाबे कुलैब फरमाते हैं अन्ना अलीयन, जनाबे अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कान यरफा यदैहि इज़ा इफ्तता सलाता, रफा यदैन करते थे जब नमाज शुरू करते, सुम्मा ला यऊद, फिर दोबारा रफा यदैन नहीं करते थे। ये जनाबे अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है। हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी हाफिजुद दुनिया उन्होंने अद्राया में कहा है रिजालुहु सिकात, इसके रावी सिका है। ये हदीस दूसरी हदीस में पढ़ रहा हूं, ये मेरे हाथ में इब्ने अबी शैबा सफा 236 से ये हदीस पाक में पढ़ रहा हूं। जनाब सैयदना उमर बिन खत्ताब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है। ये मेरे हाथ में हदसना यहया इब्न आदम अन हसन इब्न अय्याश अन अब्दुल मालिक इब्न अबहर अन सुबैर इब्न अदिय अन इब्राहिम अन असवद, जनाब असवद फरमाते काला सल्लैतु मा उमरा, मैंने जनाब उमर फारूक के साथ नमाज पढ़ी, फलम यरफा यदैहि फी शैइन मिन सलातिही इल्ला हीना इफ्ताता सलात, रफा यदैन सैयदना उमर फारूक ने पहली मर्तबा किया, फिर नहीं। मेरे भाई अगर रफा यदैन हमेशा होती तो सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनके मुतल्लिक मेरे नबी ने फरमाया लौ काना बादी नबीशुन लकाना उमर इब्न अल-खत्ताब, अगर मेरे बाद नबी आने की गुंजाइश होती उमर फारूक नबी बनकर आते। कौन फारूक आज़म जिनके साए से भी शैतान भागता है, खलीफाए दोम खलीफाए बरहक हैं, यूं कहिए मुरादे मुस्तफा हैं, मतलूबे मुस्तफा हैं, महबूबे मुस्तफा हैं। आपके शागिर्द असवद फरमाते हैं मैंने आपके पीछे नमाज पढ़ी, आपने रफा यदैन एक बार किया है, फिर नहीं किया। और यही मेरे पास ये मुसरत को हवाना से वो हदीस निकालना। अभी मैं हदीस पाक पेश करता हूं मुसरत अबी अवाना से। ये मुसरत अबी अवाना हदीस पाक की किताब है, सही मुस्लिम पर मुस्तखरज है। इसमें अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरफून हदीस पाक है। हदसना अब्दुल्लाह इब्न, चलो जी आइंदा वारी से देखिए जनाब, गुजारिश ये है इन्होंने जो हदीस पढ़ी है ना उसके बारे में इमाम अबू हनीफा के शागिर्द अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं, फरमाते हैं कि वलम यसबुत हदीस इब्न मसूदिन अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यरफा इल्ला फी अव्वल मर्रा,
अब देखो बददियानती की इंतहा है डॉक्टर साहब, मुनाजरा यहाँ खत्म का है, मुझे ये हदीस साबित कर दे जो इन्होंने पढ़ी, ये किसी के कौलो अखबार पढ़ के उनको हदीस का नाम दे रहे हैं। चलो यही मुनाजरा खत्म करो, एक मरफू हदीस इन्होंने अभी तक नहीं पढ़ी, चलो किताबें देखो और साबित करो। अब तुम लोगों को तो अरबी का पता नहीं, उन्होंने एक अरबी की रिवायत फलाने से यानी जिसको असर कहते हैं, हदीस नहीं कहते, वो पढ़ी, और मैं आपके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ रहा हूं। सुभान अल्लाह। ये देखिए 10 सहाबा के सामने जनाबे हजरत अबू हुमैद सादी ने 10 सहाबा के सामने रफ़ा यदैन तीनों जगह करके दिखाई, मैंने हवाला इनको दिया। अब इन्होंने जवाब में जब इनके पास कुछ ना बना कौलो अखबार पढ़ने शुरू कर दी। मैंने भी तो ये कौलो अखबार पढ़ने शुरू किए थे, आपने मुझे क्यों रोका दी? तुम्हें तो पता नहीं है कि हदीस क्या होती है। मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने जो कुछ पढ़ा, इमाम अबू हनीफा के शागिर्द कहते हैं कि ये बिल्कुल साबित नहीं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद की हदीस, ये मेरे पास तिरमिज़ी शरीफ मौजूद है, आप नोट करें। और जितनी भी इन्होंने रिवायतें पढ़ी है फलानी से सिर्फ वीडियो बनवाने के लिए किताबें, एक भी हदीस साबित हो जाए, लो जनाब ये मुनाज़रा जीते हम हारे। सफा बता, ये सारे मैं बताता हूं आपको। डॉक्टर साहब इन्होंने जितनी किताबों के हवाले दिए, आप वीडियो केसट चला के उनके नाम दोबारा ले लें, उन किताबों की वो इबारतें पढ़ ले, अगर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस होंगी, ये जीते हम नहीं, तो इन्होंने धोखा दिया है इतने लोगों को, फिर ये हारे हम जीते। क्योंकि मैं समा बता रहा हूँ, किस चीज का हवाला चाहिए जनाब? जो हदीस आपने पढ़ी है, जो उसकी सनद और मतन पर सहाबी वाले, मैं 10 साहबा नहीं नाम लेके बताएं, इस तरह नहीं। मैं जौन सी पढ़ूंगा ना, आपने कहना जी हमने ये नहीं, नाम लेके बताएं, आप नाम लेके बताएं। आप जो हदीस पढ़ना चाहते हैं वो पढ़े, उसकी सनद भी पढ़ दे, मतन भी पढ़। लो जनाब क्या कहते हैं, ये देखो 249। अभी आप 2 मिनट आया था। अच्छा जी, मेरी वो बात नहीं भूलनी डॉक्टर साहब, मैंने अब आगे कोई ना चलना। ठीक है, इन्होंने तुम्हें धोखा दे दिया सबको। एक असर पढ़ के लगा कि ये हदीस है, ये हदीस मैं ये हदीस तुम्हें पढ़ के सुना रहा हूं। ये देखिए जनाब हजरत अबू हुमैद सादी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए उठते तो आप रफ़ा यदैन करते तीनों जगह पे। मैं इनको अब पढ़ के सुना रहा हूं। 10 सहाबा ने कहा कि अबू हुमैद सादी सच कहते हैं। बताइए ये 10 साहबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कह रहे हैं या बाद में कह रहे हैं? बाद की बात हो रही है। रफ़ा यदैन साबित है या नहीं? नोट करिए, करें जनाब सफा। ये है जामिया तिरमिज़ी पर, सुने आप, जामिया तिरमिज़ी अबू हुमैद सादी से, इसका सफा है जनाब क्या कहें, चूंकि ये तोहफातुल आसिम है, 249 सफा है इसका। ये अब आपने क्या आगे देखनी है। अब मेरी 2 बातों में डॉक्टर साहब मैं अब अड़ूंगा। वो जो इन्होंने पढ़ी वो हदीस है नहीं, ये मैंने जो पढ़ी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फौत होने के बाद की हदीस है। 10 साहबी कहते हैं कि आपने सही नमाज पढ़ के हमें दिखाई। अब इसके बाद हमेशगी का कोई मसला रहेगा?
میں جناب کیا کہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں میرا ٹائم ضائع کر یہ دیکھیے میرے پاس سنو تو صحیح، میں آپ کو پہلے حوالہ تو دے دوں کیا ہو گیا ہے آپ کو۔ میرے پاس جامعہ ترمذی ہے ماشاءاللہ تحفۃ الحافظ، اس کی پہلی جلد ہے 249 اس کا صفحہ ہے، اور ابی حمید نسائی قال سمعتہ وهو فی عشرۃ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدهم ابو قتادہ بن ربیع یقول انا اعلمکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا ما كنت اقدمنا له صحبۃ ولا اکثرنا له اتیانا قال بلا قالوا فعارض فقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، یہ دیکھیں واذا اراد ان يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، یار کیا کہ آپ چپ کے وہ بات چھیڑنی نہیں چاہیے۔ مولانا نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ یہ عبداللہ بن مسعود کی جو حدیث ہے یہ رسول پاک کی حدیث نہیں ہے، یہ کہا ہے نا انہوں نے، ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ رسول پاک کی ثابت ہو جائے تو کہتے ہیں جی کہ ہماری شکست اور ان کی میں نے دوسری حدیثوں کے بارے میں غلط بات ہے، اس کے بارے میں میں نے عبداللہ بن مبارک کا قول پیش کیا، اس کے بارے میں میں نے عبداللہ بن مبارک کا قول پیش کیا، وہ کہتے ہیں کہ حدیث ثابت نہیں، باقی جو پڑھی ہے ان کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں یہ جو عبداللہ ابن مسعود والی ہے نا، چلو جی وہ کہتے ہیں مولانا کہتے ہیں جی اس سے آگے جو پڑھی ہے وہ حدیث ہے۔ مولانا یہ کہتے ہیں جی کہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث کے بارے میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ رسول اللہ کی حدیث نہیں ہے، گویا کہ عبداللہ ابن مبارک کو پیش کیا کہ یہ ثابت نہیں ہے۔ اب میں اس کا جواب دیتا ہوں، تشریف رکھیں۔ آپ نے کرن سے کہنا انہوں نے یہ کہا جی کہ عبداللہ بن مبارک نے یہ فرمایا کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ پہلی بات مولانا سن لے مولانا سن لے، مولانا نے یہ کہا کہ یہ عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ مولانا آپ اتنے بڑے مناظر ہیں جماعت اہل حدیث کے، مجھے بڑا تعجب ہے آپ پر ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اصول حدیث میں یہ بات طے شدہ ہے کہ جرا مبہم قبول نہیں ہوتی، جرا مبہم قبول نہیں ہوتی، جرا اس وقت قبول ہوتی ہے جب جرا مفسر ہو۔ آپ میں اگر ہمت ہے تو اس حدیث پر جرا مفسر پیش کرے، میں اپنی باری میں بولے، میں اس کا جواب دوں گا۔ باقی آپ نے یہ کہا کہ عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ مولانا آپ نے حوالہ دیا ترمذی شریف کا، یہ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں ترمذی شریف ہے، صفحہ میرے پاس 35 ہے، یہ دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ یہ حدیث پاک صحیح نہیں ہے۔ مولانا کیا آپ کو اس کے ساتھ یہ الفاظ یاد نہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث پاک بیان کرنے کے بعد فرمایا قال ابو عیسیٰ حدیث ابن مسعود حدیث حسن، کہ امام ترمذی کہتے ہیں کہ ابن مسعود کی حدیث حسن حدیث ہے۔ اب جو حدیث ثابت ہی نہ ہو وہ حسن کیسے ہو سکتی ہے؟ جو حدیث ثابت ہی نہیں وہ حسن کیسے ہو سکتی ہے؟ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ، یہ میرے ہاتھ میں ترمذی ہے، حوالہ غلط تو ہم ذمہ دار ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابن مسعود حسن، ابن مسعود کی حدیث حسن ہے، محلہ ابن حزم نکالے، اور یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک نے کہا۔ اب بھائیو یہ دیکھو عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ تو خود اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن مبارک تو اپنی سند کے ساتھ خود اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں نسائی شریف ہے، نسائی شریف کی یہ سند پڑھ دیتا ہوں۔ اخبرنا سوید بن نصر قال حدثنا عبداللہ بن المبارک، جناب سوید بن نصر کہتے ہیں حدثنا، ہمیں حدیث بیان کی، کس نے؟
عبداللہ بن المبارک عبداللہ بن مبارک نے حدیث بیان کی. آپ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ثابت نہیں, عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں اگر یہ حدیث عبداللہ بن مبارک کے نزدیک ثابت نہ ہوتی تو عبداللہ بن مبارک خود کو اس حدیث کو بیان کرتا. عبداللہ بن مبارک نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. اب جو امام عبداللہ بن مبارک کا آپ نے حوالہ دیا تو وہ جرح مبہم ہے. دوسری بات یہ ہے مولانا, آپ اس کا جواب دیں گے, وہ یہ ہے کہ ترمذی میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یرفع الا فی اول مرہ. عبداللہ بن مبارک نے جس حدیث کے متن کو کہا ہے ثابت نہیں, وہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یرفع الا فی اول مرہ کے ساتھ شروع ہوتے ہیں. جو حدیث ترمذی سے ہم نے پیش کی ہے, نسائی سے پیش کی ہے, اس کے الفاظ ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ. عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کیا میں تمہیں رسول پاک کی نماز نہ دکھاؤں؟ نماز پڑھ کر دکھائی, رفع یدین پہلی مرتبہ کیا, پھر نہیں کیا. آپ اس پر جرا کریں, مفصل جرا کریں, ہم اس کا جواب دیں گے. اہل علم کے لائق ایسی باتیں نہیں ہوتی. اب دیکھو یہ میرے پاس محلہ نکالوں, اور یہ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس کو ترمذی نے حسن کہا ہے, یہ دیکھو محلہ ابن حزم ہے. یہ جماعت اہل حدیث کے بہت بڑے محدث بزرگ ہیں. وہ اسی حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ان ھذا الخبر صحیح. سبحان اللہ. یہ محلہ ابن حزم ہے میرے ہاتھ میں. وہ کہتے ہیں ان ھذا الخبر, حدیث کی صحت بیان کر رہا ہوں نا, اور حدیث کی کتاب ہے. محلہ ابن حزم حدیث کی کتاب ہے, حدیث کی کتاب ہے. ان ھذا الخبر صحیح, حدیث کی کتاب ہے. مولانا کہتے کہ یہ حدیث کی کتاب نہیں ہے. محلہ ابن حزم حدیث کی کتاب ہے. ان ھذا الخبر صحیح, وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث پاک صحیح حدیث پاک ہے. تو میرے بھائیوں یہ دیکھو ہم شاگردی ہوتے ہوئے یہ دیکھو علامہ احمد شاکر جماعت اہل حدیث کے بہت بڑے محدث ہیں. اسی حدیث ترمذی کے بارے اسی یہ دیکھو یہ میرے پاس ترمذی شریف حدیث کی کتاب ہے. یہ میرے پاس حدیث ترمذی کی کتاب ہے. اس پر انہوں نے تحقیق کی ہے اور اس حدیث کے نیچے وہ لکھتے ہیں حدیث ابن مسعود صحیح, ابن مسعود کی حدیث صحیح ہے. وما قالوہ فی تعلیلہ لیس الا, جو کچھ لوگوں نے اس کی علت بیان کیا وہ کوئی خرابی نہیں ہے. میں نے ان کو جو بات کہی کہ عبداللہ ابن مسعود کی حدیث, یہ آخری باری ہے میری, یہ میری آخری باری ہے, ٹائم نہ ضائع کرو میرا. میں نے ان کو ایک بات کہی, وہ بات چھوڑ کر دیں سارے. میں نے ان کو کہا کہ عبداللہ ابن مسعود کی حدیث امام ابو حنیفہ کے شاگرد عبداللہ ابن مبارک کہتے کہ یہ حدیث ثابت نہیں. میں نے ان کے گھر کی شہادت پیش کی. امام ابو حنیفہ کا شاگرد میں نے پیش کیا. وہاں سے دوڑ کے احمد شاکر پہ جا چڑھے. احمد شاکر, آپ احمد شاکر کی ساری باتیں مان لیں گے؟ چلو اس پہ میرے سے تحریر ہو جائے. ابھی جناب کیا کہ مسئلہ ہے, میں آپ کے گھر کی شہادت پیش کر, اور پھر ڈاکٹر صاحب میں نے جن حدیثوں کے بارے میں کہا تھا نا کہ یہ حدیثیں نہیں, وہ گول کر کے خدا کے لیے میں اپنی بات پہ سٹینڈ کروں گا کہ وہ یہ ثابت کریں. دوبارہ آپ کیسٹ سن لیں ان کتابوں کے نام, وہاں سے ان حدیثوں کے لفظ. اگر وہ حدیث ہو, میں آج بھی قائم ہوں کہ میں ان کی جیت اپنی ہار مان لوں گا. لیکن اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی نہ ہو, انہوں نے اپنی باتیں مر کے ان کو حدیث حدیث کہہ دیا, تمہیں دھوکہ دیا, اس کا کیا حل ہوگا؟ اب میں جناب آپ کی خدمت میں یہ ترمذی سے 10 صحابہ کی موجودگی میں حدیث پیش کر چکا ہوں. 10 صحابہ کی موجودگی میں, اور ان 10 کے 10 نے یہ کہا کہ آپ بالکل سچ کہتے ہیں. اسی طرح اللہ کے رسول کی نماز سے گویا کہ ایک حدیث 10 صحابی روایت
कर रहे थे। अल्लाह आप को इसकी अहमियत का इल्म नहीं। एक हदीस 10 साहबी रिवायत कर रहे हैं और सारे के सारे कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज इसी तरह थी। बताइए ये हमेश की और ताहयात ये साबित हो रहा है या नहीं? लेकिन इसके अलावा ये देखिए मेरे पास नस्बुर आया है, इनकी किताब ये मेरे पास नस्बुर आया है, ये आपने देखना है 410। लो जी एक हदीस और आप सुन लें डॉक्टर साहब, बाद में आप मेरी बात सुने ना सुने मजा ही आ जाएगा। मैं इनके घर से एक ऐसी रिवायत पेश करना चाहता हूं जिसका ये बार बार कह रहे थे कि पेश करो। ये देखिए इब्न उमर, देखिए जरा हदीस के लफ्ज नोट कीजिए। अन्ना रसूल सल्लम काना इज़ा इफ्तता सलाता रफा यदैहि व इज़ा रका व इज़ा रफा रासहु मिन रुकू व काना ला यफअलु ज़ालिका फिल सुजूद फमा ज़ालत तिलका सलातु हत्ता लकी अल्लाह ताला। ये कम छोड़ दिया है जिसका कोई तोड़ नहीं है। मरफू हदीस अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं फमा ज़ालत सलातु वमा ज़ालत तिलका सलातु हत्ता लकी अल्लाह ताला। सनद पढ़े इसकी। ये अब्दुल्लाह इब्न उमर मौजूद 410 सफा निकालने में इसकी सनद पढ़ते हैं। ये देख हत्ता लकी अल्लाह वाली सनद पढ़ते हैं। ये देखिए अब्दुल्लाह इब्न उमर का मैं आपको कौल बता रहा हूं, ये नस्बुर राया है, आपके हनफियों की किताब है। अगर आप अपने बुजुर्गों की भी बात नहीं मानते तो फिर मौलाना मैं क्या कर सकता हूँ? सनद पूछ रहे हैं। ये मैंने हवाला दिया, सनद देख लें आप और इतराज करें अगर इनमें जरूरत है तो। ये हनफियों की किताब और हदीस की किताब ये है नस्बुर राया सफा 410 और किताब सलात। अब आप ये देखें, ये देखिए जनाब, ये देखिए मेरा हवाला नोट रखें डॉक्टर साहब। अब मैंने वो हदीस पेश कर दी है फमा ज़ालत तिलका सलातुहु हत्ता लकी अल्लाह ताला। अब बताइए इससे ज्यादा लफ्ज कैसे हो सकते हैं? कहां से मैं पेश करूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ये नमाज रहे फमा ज़ालत, इसका माना हमेशा होता है। तिलका सलातुहु हत्ता लकी अल्लाह ताला, यहां तक क्या अल्लाह के पास चले गए। बताइए हमेशा की साबित हुई या नहीं हुई? नस्बुर राया इसकी सनद पेश करें। किताब दे दे सनद पढ़े ना बस आपको बड़ी देख रहे डॉक्टर साहब आप ये देखो मुझे 2 मिनट और दे रहे हैं। मौलाना ने हदीस पेश की जिसमें हत्ता लाकी अल्लाह। मेरी बात सुने भाई, अगर ये हदीस मौलाना साबित कर दे, अगर ये हदीस इसकी सनद मौलाना सही साबित कर दे हत्ता लाकी अल्लाह वाली, तो मैं इस बड़े मजमे में ऐलान करता हूं मैं भी रफाईदान शुरू करूंगा। मेरी बात सुने, मौलाना को मैंने कहा कि सनद पेश करें, इसकी सनद मौलाना ने नहीं पढ़ी। कहते हैं नहीं पढ़ी, क्यों नहीं पढ़ी? मौलाना इसकी सनद में एक रावी है इस्मा बिन मोहम्मद अंसारी, इस्मा बिन मोहम्मद अंसारी ने बात छेड़ दी। अब चलते इस्मा बिन मोहम्मद अंसारी, उसके मुतल्लिक कान कज़्ज़ाबन, ये झूठा है, झूठा यारविल हदीसा किज़्बन, झूठी हदीसें बयान करता है, झूठी हदीसें। याह्या बिन मईन इमाम बुखारी के उस्ताद कहते हैं सोयला अनिस्बत इब्न मोहम्मद अंसारी काल हादा कज़्ज़ाबुन यादुल हदीस। इमाम बुखारी के उस्ताद याह्या बिन मईन ने फरमाया और ये बड़ा झूठा कज़्ज़ाब है, ये झूठी हदीसें बनाकर बयान करता है। इसलिए मैं कहता था, इसलिए कहता था मौलाना में नहीं हो तो 2 मिनट और मेरा टाइम तो पूरा। ये इस सनद के रावी झूठे हैं
میں کذاب ہے، آپ اس کی سند پیش کریں، اس کے راویوں کو صحیح ثابت کریں. میری بات آپ سن لیں، بات میں یوں اٹھانا نہیں، میں نے 3 منٹ ٹائم لے لیں. انہوں نے ایک حدیث کی راوی پہ اعتراض کیا. میں کہتا ہوں امام ابو حنیفہ ضعیف تھے جو ان کے مذہب کے بانی ہیں. یہ ہے میرے پاس میزان الاعتدال جلد نمبر 1 صفحہ 226. اس میں آپ پڑھ لیں کہ جناب اسماعیل بن حماد بن نعمان بن ثابت الکوفی عن ابی عن جدہ قال ابن عدی ثلاثۃ ضعفاء، باپ بھی ضعیف، بیٹا بھی ضعیف، پوتا بھی ضعیف. امام ابو حنیفہ خود ضعیف ہیں. آپ حدیث کے راویوں پہ جرا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں امام ابو حنیفہ کا سارا مذہب ضعیف ہے. یہ ہے مولانا سند پڑھے اس کی سند. یہ میزان الاعتدال پیش کر رہا ہوں، میزان الاعتدال پیش کر رہا ہوں. آپ کے امام ابو حنیفہ پہ جرا لکھی امام ذابی نے. انہوں نے کہا بیٹا بھی، باپ بھی، پوتا بھی تینوں ضعیف ہیں. یہ کہیں کہ یہ عبارت نہیں ہے. اب یہ انہوں نے دل خوش کر لیا ایک حدیث کے راوی پہ بحث کر کے. میں نے حوالہ دیا ہے کہ امام ابو حنیفہ بھی ضعیف، ان کا بیٹا بھی ضعیف، ان کا پوتا بھی ضعیف. اور ابھی یہ تاریخ بغداد میں شروع کرنے لگا ہوں. مولانا صاحب اس کی سند کو پیش کریں. میں ابھی سند دکھاؤں گا آپ کو ذرا ٹھنڈے دل سے. ان کو بٹھاتے کیوں نہیں ڈالتے؟ کوئی بات نہیں، بیٹھتے ہی کوئی بات نہیں، بیٹھتے ہیں. ہر جائیں گے سبھی انہوں نے کتنا ٹائم ضائع کیا؟ نہیں، انہوں نے جو ضائع میرے کھڑے ہونے میں آپ کو ان کو ہمیں آپ ان کو بٹھائے. یہ دیکھیے جناب، یہ میرے پاس تاریخ بغداد ہے. تاریخ بغداد کی 13ویں جلد ہے. اس میں امام ابو حنیفہ کو امام مالک نے، امام شافعی نے، امام احمد بن حنبل نے سب نے کہا میں وہ لفظ کیسے بولوں جو انہوں نے کہے. اگر آپ اجازت دیں تو بول دوں. ڈاکٹر صاحب بولے، اگر آپ اجازت دیں وہ لفظ بول دوں. آپ ٹائم کا خیال رکھیں، وہ بولے اپنی باری میں. ان تینوں اماموں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ گمراہ تھے. یہ میرے پاس حوالہ موجود ہے، جس کا دل چاہتا ہے. یہ تاریخ بغداد ہے. جن کا امام گمراہ ہو ان کا مذہب کیا ہوگا؟ اگر ٹائم بڑھانا ہے تو بڑھا سکتے ہیں. ایک بار ٹائم ختم ہو کے بیٹھ جائیں. اگر اور دینا تو 15 منٹ مسئلہ یہ تھا یہ سارے فائنل کرے ٹائم دینا اور 15 منٹ آپ بات کریں
अपना 15 मिनट आपको देते हैं। उसमें जो दो रावी लोग बयान किए थे वो 15 मिनट दे दे, अगर टाइम लेगा तो ले ले 15 मिनट, 15 मिनट ले फिर किसी को तकलीफ हुई नहीं अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत अच्छी है, बहुत तकलीफ है। और जिन्होंने समझना वो समझेंगे, केसर देखे उसमें सब नुमाया दोनों के उलमा इकराम के दलाइल पता लग गया है कि मौजूद कौन है, मौजूद कौन नहीं। वो सब ये भी वीडियो दे हमने उनकी हर हदीस का जवाब दे दिया और आखिर में उन्होंने एक हदीस पढ़ी वो रावियों वाली, इसलिए उसकी सनद नहीं पढ़ता था कि वो रावी झूठे है, कज़्ज़ाब है। अब देखिए अगर हिम्मत होती है तो उसकी सनद पढ़ता ना, जब रावी कज़्ज़ाब होता है तो बेचारा कैसे उसकी सनद पढ़ता। और जनाब मैंने तुम्हारे इमाम को साबित करना है कि उसको पहले वो हदीस साबित करें सही, फिर इमाम की बात करें। क्या तो तुम्हारा सारा इमाम ही सही बात सारा हदीस को साबित करें बाद में सदर साहब भी बैठ जाते, बैठ के बड़े तमल क्या तक नहीं कर सकते गल लकी अल्लाह वाली है। अपना उसमें जो दो ठीक है उनकी किताब में हम उसके जिम्मेदार, वो हमारा वकील बना
ثابت کر دیا حدیث ہے بتا دیا کہ حدیث اور جناب میں نے تمہارے امام کو ثابت کرنا ہے کہ اس کو پہلے وہ حدیث ثابت کریں صحیح پھر امام کی بات میں کہتا ہوں تمہارا امام ہی صحیح ہے تمہارا مذہب بھی سارا صحیح ہے تمہارا مذہب بھی سارا صحیح میں کہتا ہوں سارا مذہب صحیح ہے کیوں نہ کرے نہیں ہوا نہیں ہوا مار دی نہیں لڑنا کوئی تیسرا بندہ امام شافعی سے بڑا کون ہوگا امام مالک سے بڑا کون ہوگا وہ کہتے ہیں انہوں نے مستفید ہونا وہ کیسر سے ہو جائیں گے آڈیو کیسر بھی ہے ویڈیو کیسر بھی ہے بات کرو چلو ویڈیو بند کر فون کیا اچھا رواں پہ آئے گا مناظرہ چونکہ ختم ہو گیا ہے تو علماء کرام کی موجودگی اندر اسی ڈاکٹر صاحب کو فیصلہ چاہتے ہیں جلدی حیثیت اسی ڈاکٹر صاحب نے منصف تسلیم کیتا سی یہ آپ کا فیصلہ سناون کہ کیڑا سچا ہے کیڑا جھوٹا ہے نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم جناب قاری برمان صاحب نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہمیں اصل سنایا جائے تو
اس سلسلے میں پہلے میں یہ بات عرض کروں گا کہ میرے پاس جو بات آئی تھی، جو تحریر پہنچی، وہ یہ تھی کہ جماعت اہل سنت اور جماعت میں سے غلام یاسر صاحب، حافظ اقبال، سجاد کشمیری صاحب کے نزدیک رفع یدین قرآن و سنت و حدیث کی روشنی کے مطابق نہیں کرنا چاہیے، جبکہ جماعت اہل حدیث میں محمد شہزاد آصف وغیرہ کے نزدیک رفع یدین قرآن و سنت و حدیث کی روشنی میں ثابت شدہ ہے، اور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحیات اور دیر صحابہ کرام میں بھی یہ فعل رہا ہے۔ ماشاءاللہ 2 گھنٹے علماء کرام نے اپنے اپنے دلائل دیے ہیں۔ میں نے بحثیت ناظم ناظرہ و بحثیت جج یہ باتیں دونوں فریقین کو سنا ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی کے مطابق دونوں فریقین نے اپنے اپنے موقع میں دلائل پیش کیے ہیں اور احادیث پیش کیے ہیں، جو کہ میرے نزدیک ایک بہت ہی بہترین علمی بحث تھی، کیونکہ وقت 2 گھنٹے مقرر تھا، جس میں دونوں مناظر مولانا عطا مصطفیٰ مری صاحب و مولانا انوار الفی صاحب صدر مناظر و دیگر علماء احناف قائل سنت جناب شوکت نشائی صاحب، احمد نشائی صاحب، جناب عارف صاحب اور جناب مولانا اولا صاحب ماشاء اللہ تشریف فرمائے، سب نے دیگر علماء سنت مولانا شمشاد سلفی صاحب اور محمد علیف صاحب صدر مناظر اور دیگر علماء حدیث کو میں نے وقت کی کمی کے پیش نظر، وقت ختم ہو گیا ہے، 15 منٹ مزید دینے کی پیشکش کی، جس میں علماء اہل حدیث مناظر مولانا مشرف صاحب نے یہ موضوع فرمایا، جبکہ مناظر اہل سنت و دیگر علماء کرام نے یہ انکار کر دیا۔ اس طرح چونکہ مناظر ختم ہونے کی بنا پر یہ ہمارا ابھی پچھلا طلب ہے کہ فیصلہ کیا ہوا، میں مناظرہ میں اخذ شدہ باتوں اور دلائل کی بنا پر یہ اعلان کرتا ہوں کہ بمطابق تحریر علماء اہل حدیث کہ رفع یدین ثابت شدہ ہے، ان کو مولانا شمشاد سلفی صاحب اور دیگر علماء نے ثابت کر دیا، جبکہ علماء اہل کے مطابق یہ بات غلط ثابت چکی ہے کہ رفع یدین منسوخ ہو چکی ہے۔ اس لیے قرآن و سنت کی روشنی میں اور حدیث کے روح سے رفع یدین کرنا چاہیے۔ میں دونوں فریقین کا ایک بار پھر ممنون مشکور ہوں کہ انہوں نے نہایت محبت پرتواری سے یہ مدرسہ سبق گفتگو فرمائی، اور میں آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام۔ مناظرے کے بارے میں شہزاد صاحب نے دعوت دیواں گا کہ انہوں نے کی حاصل کیتا، انہوں نے کی سمجھ آئی، وہ چاہتے سی کہ سانو کوئی حدیث دکھائی جائے کہ رفع یدین منع ہو گئی، اسے رفع یدین چھڑ دیں گے۔ جی شہزاد صاحب نے دعوت دینا، تسی کی حاصل کیتا، آپ کے خیالات کا اظہار کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا رحم والا ہے۔ میرا نام محمد شہزاد ہے، میں نے بی کام کیا ہے یونیورسٹی آف پنجاب سے، پی جی ڈی کی ہے میں نے کمپیوٹر سائنسز میں، اسٹوڈنٹ ہوں میں سی اے کا، پتوں کی میں رہنے والا ہوں۔ اس سے پہلے مناظر سے پہلے میں اہل سنت کے جماعت والوں کے علماء کے پاس گیا، میں اور میرا دوست آصف رضا، لیکن کسی نے بھی ہمیں کمپلیٹ اور مکمل سوالوں کے جواب نہیں دیے۔ اس کے بعد ہم نے ایک مناظرے کی صورتحال پیدا کی۔ ہمارا مین مقصد یہی تھا کہ ہمیں مناظرے سے پتہ چلے کہ حق پہ کون ہے، اور مناظرہ منسوخ ہے، مناظرے میں رفع یدین منسوخ ہے تو ہم رفع یدین نہیں کریں گے، لیکن یہ بات ثابت نہیں ہوئی، لہذا ہم نے رفع یدین پھر شروع کی، بلکہ ہمیں مزید چیزوں کا پتہ چلا جو ہمیں پہلے نہیں تھی، حدیثوں کا پتہ چلا علماء کرام کے نزدیک۔ ہم بس یہی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ باقی سب انسانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور اپنی اپنی راہیں سیدھی کر۔ ماشاءاللہ شہزاد صاحب بریلوی مسلک کے نال تعلق رکھتے سی، انہوں نے مسلک حقہ اہل حدیث نو قبول کیتا، دعا کرو اللہ پاک انہوں نے استقامت نصیب فرمائے۔ اور میں دعوت دینا محمد آصف نو کہ انہوں نے مناظرہ سن کے علماء کرام دی بحث سن کے انہوں نے کی حاصل کیتا، انہوں نے کیتا سرکار محمد آصف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پہلے اہل سنت سے تعلق رکھتا تھا، لیکن وہ اس وجہ سے میں اہل حدیث ہوا ہوں کہ
میری ماں سے زیادہ پیار کرنے والی میری خالہ، جس نے مجھے پہلی دفعہ اس مسجد میں بھیجا کہ سنو یہ بھی کیا کہتے ہیں، مگر مجھے ان سے سخت نفرت تھی اور میں نے آ کر سنا بھی حبیب الرحمان صاحب کو، لیکن کوئی موقع نہ ملا یعنی کہ ان سے بات چیت کرنے کا۔ مگر خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے حق مسلک مل گیا اور یہ مناظرہ بھی ہوا اور مناظرے سے بہت سی باتیں ملی، لیکن وہ انوار حنفی صاحب کچھ پیش نہ کر سکے، مگر ہمارے شمشاد سلفی صاحب نے بہت اچھا مناظرہ کیا اور انہوں نے بہت سی حدیثیں پیش کی اور ہمیں حق مسلک پر لا کر کھڑا کر دیا۔ میں دعوت دیا گا محمد اکرم کہ وہ پہلے بریلوی مسلک نہ تعلق رکھتے سی، انہاں ماشاءاللہ مسلک کے حق اہل حدیث نو قبول کیتا اور انہاں واسطے دعا کرو اللہ پاک انہاں استقامت نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح ساڈے ماشاءاللہ کافی بیسیوں نوجوان نے کہ جنہاں نے مسلک کے حق اہل حدیث نو قبول کیتا اور ساڈے مسلک دی ہمیشہ یہ پہچان ہے اور شروع تو لے کے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھ لو، حق والے کم ہوندے نے، آہستہ 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 نبی دے صحابی زیادہ ہوندے گئے، جس طرح پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی زیادہ ہوندے جا رہے سن، اس طرح آج اللہ دی رحمت دے نال وہابیاں دے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی اس محفل دے اندر کئی ایسے نوجوان بیٹھے نے جنہوں نے مسلک کے حق اہل حدیث کو قبول کیتا ہے۔ اس طرح محمد اسحاق صاحب اور ساتھ نرسری والے منشی حنیف محمد اصغر صاحب دعوت دے گا کہ وہ دسن تسی اہل حدیث کے بارے کی خیال رکھتے جے اور تسی جڑی کیسٹاں سنیاں نے مناظرے بارے انہاں دے بارے بیان کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پہلو سنت جماعت کے نال تھا، وہ میں چھڈ کے وہابیاں دے نال آیا۔ یہ اچھے طریقے سے جا رہے ہیں، اچھی نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن ایک کے، اللہ کا نبی انہاں دا ایک ہے گا، اللہ ایک ہے گا، اللہ تے اللہ دے رسول نو منن والے ہے نے، اللہ نو منن والے پہلو اللہ نو مگر رسول نو کہ اسی انہاں دے نال ہیں کہ سنت جماعت جڑی وہ غلط ہے، غلط خیال سے جا رہے ہیں، درباراں نو منتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، پتر منگتے ہیں، پتر اس اللہ دی ذات پاک نے دینے ہیں، انہاں کول پتر کوئی نہیں، پیراں کول نہیں ہے، ایک پیر بھی بنا دیں نے، قبر بھی بنا دیں، اس پتا نہ پیا اللہ پاک محمد یونس نو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرن کہ پہلے مسلک کیڑا غلط رکھتے سی، انہوں نے مسلک اہل حدیث کس طرح قبول کیتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تو پہلے میں نا اہل سنت والجماعت نال تعلق رکھدا سی، انہوں نے میں اس کو نفرت ہوئی ہے کہ وہ زیادہ تر 12 سجدے کرتے سی اور اس تو علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرتے سی، اور میں یہ نہیں چاہتا سی کہ میرا رب ایک کے وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور زیادہ تر 12 تو پتر بیٹے شادی شدہ میں رب نے خوشیاں متعلق میں اظہار کرتے سی۔ فی الحال اللہ ایک کے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، لہٰذا اس وقت میں اہل حدیث ہوا ہوں، اہل حدیثاں یہ چیزاں نہیں پائی جاتی، اس علاوہ کہ اللہ کے اللہ کے رسول دیا گلاں بیان کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ولیاں دیا گلاں بھی کرتے ہیں، یہ نہیں کہ جی درباراں والی گلاں کرتے ہیں۔ اس علاوہ اہل حدیث میں اس وقت ہوا ہے کہ اللہ کے اللہ کے قرآن کی باتاں کرتے ہیں، بس انہیں میں دو گلاں کرتے ہیں۔ میں دعوت دیا گا بنان سعید نو کہ آپ کے خیالات کا اظہار کریں کہ انہوں نے مسلک حدیث کس طرح قبول کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پہلے اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا تھا، لیکن میں تعلیم شروع سے ہی اہل حدیثوں سے حاصل کی، بلکہ میرے سبھی گھر والوں نے، تاکہ میرے والد صاحب نے بھی اہل حدیثوں سے ہی تعلیم حاصل کی، لیکن میرے دل نے کہا کہ کیوں نہ ہم اہل حدیثوں کے مطالعہ کریں۔ مجھے کسی مولوی نے، کسی نے کچھ نہیں کہا، میں نے اہل حدیث کا فرقہ اختیار کیا ہے، صرف اپنا مطالعہ کیا ہے، کتابیں پڑھی ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، سب حدیث کی جو کتابیں پڑھی ہیں ان کا مطالعہ کیا ہے، اور مجھے اس سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ اہل حدیث حق پر ہیں
वो कुरान हदीस को मानते हैं, भी किसी और को मानते नहीं है, भी आम जो किताबें हैं उन पर अमल नहीं करते। इसलिए मैंने अहले हदीस का तरीका इख्तियार किया है और अल्लाह से दुआ है कि हमें सही रास्ते पर कायम रखे और हमारे जो इस रास्ते पर नहीं है उनको इस रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਹਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਲ ਕੇ ਹਕਾਇਕ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਇਜਾਜ਼, ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਰਮ, डॉक्टर अशरफ, मुंशी हनीफ, शहजाद, आसफ, इसहाक, खालिद, दनान, फजाल, मोहम्मद यूनस, चौधरी नज़ीर पटवारी, आजम जट, इकबाल, नवाज, इसहाक, अजमत साहब, मोहम्मद अयूब, हाँ माशाअल्लाह उन्होंने इंटरव्यू होएगा। शफीक माल, वकास, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान जी का तर्जुमा मुकम्मल पढ़ा, अल्लाह ने इस्तेकाम नसीब फरमाए। असगर साहब, मौलवी मोहम्मद यूनस। मैं हम दावत देंगा अजमत साहब को कि वो 1 मिनट वास्ते खड़े होकर दसो कि तुसीं किस तरह मसला कह रहे कबूल किया। चलो बैठ के दस ठीक है। जो तुसीं पहले बरेली बदल तलक रखते सी ना? पहले भाई मैं इन्होंने जमात तलक रखा है। नहीं मतलब मैं सारी मोहब्बत जमात में हां इन्हें ख्याल सही यानी कुरान दी मानते ने क्या कुरान दी किताब करते ने। तुसी आपका बयान करो तुसी किस तरह। वालेकुम। मैं पहलो अहल सुन्नत जमात दे विच था ते उथों फिर सारे वेंदे रहे जुमे पढ़ते रहे ते कोई काम सही नहीं करना चाहता। हुन इंशाअल्लाह अहल हदीस विच होया तो पता चलिया कि दीन वाकई हक है और यही हक का तरीका है कि कुरान सच्चा और हदीस सही। इंशाअल्लाह ये कामयाबी आता रहा। मैं मनाजरे के बारे तुहाडे सामने 2-4 गल्लां करना चाहना कि साडे उलमाए कराम हजरत मौलाना आसिम शाह सल्फी साहब केड़ी वजह तो तखीर हुई, क्यों लेट आए। साडे कलमा गो भाई मोहम्मद इकबाल वो साडे को आए, उन्होंने और एक और साथी सी उन्होंने सानू 4-5 मरतबा ना की कि मनाजरा नहीं होना ते असी शमशाद सल्फी साहब को फोन करता जी तुहाडी मेहरबानी तुसीं ना आया जे। उस तो बाद जिस वक्त 11 का टाइम होया आए आंदे जी कि असी तुहाडे नाल जी मनाजरा जरूर रखना है। असी अपने साथियों ने इस बात पर एग्री कर लिया है कि मनाजरा जरूर होगा। मैं क्या ठीक है। मैं राना शमशाद सल्फी साहब को 3 बजे फोन किया और राना शमशाद सल्फी साहब ने कहा तुसीं मैनू सुबह मना कर दिता सुन, फिर मैंने फोन करता, उन्हें कहा चलो कोई बात नहीं मैं जरूर इंशाअल्लाह पहुंचागा। उन्हें कहा तुम 4 बजे फोन कराया जे मैं घर नहीं होवांगा। मैं 4 बजे फोन किया, वाकई राना शमशाद सल्फी साहब घर नहीं सी और 7 बजे पहुंचे। तो उस बाद माशाअल्लाह मुनाजरा शुरू होया। राना शमशाद सल्फी साहब ने बुखारी शरीफ दियां 3 रवायतां 4 रवायतां जिहड़ियां लोग इन्हां दे सामने बयान कीतियां, उन्हां दा आखिर उन्होंने रद्द नहीं किया, कोई जवाब उन्होंने नहीं दिता। साडी बात यह तय हुई सी कि मसले के हदीस वाले ये साबित करेंगे कि रफा दैन अल्लाह के प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और नबी अलैहिस्सलाम रफा दैन ताहियात करते रहे और उन्होंने माजी इसमरारी करके साबित भी कर दिता कि रफा दैन अल्लाह के नबी हमेशा ही करते रहे। और उन्होंने एक हदीस भी सानू मना वाली नहीं दिखाई कि अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने किते मना किया हो कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोग रफा दैन ना करा। साडी हालांकि गल तय हुई सी कि तुसीं मना वाली हदीस दिखाया जे, उन्होंने सानू मना वाली हदीस नहीं दिखाई। राणा शमशाद सल्फी साहब उन्होंने एक तो उन्होंने सामने एक उन्होंने सानू को हदीस सुनाई तो उलमाए कराम ने राणा शमशाद सल्फी साहब ने उन्होंने हदीसां पेश कीतियां ते एक नसाई दी तिरमिज़ी दी उन्होंने रवायत पेश की। उन्होंने कहा इमाम अबू हनीफा दे शागिर्द उन्होंने कहा ये जो तुसीं रवायत पेश की है ये रवायत ज़ईफ है ते तुहाडी किताबां दे विच क्यों ना होए। मैं साबित कर देना कि रफा दैन अल्लाह के प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और हत्ता लाकी अल्लाह वाली रवायत हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो उन्होंने कह के साबित कर दिता कि अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहि सलाम ने आखिरी नमाज भी रफा दैन दे नाल पढ़ी है।
ریا مسئلہ سند دا کہ لوگ کہنے لو جی نہ سند پیش نہیں کی، یہ روایت بہقی دی بھی ہے، تلخیص دی روایت بھی ہے، انہوں نے سند موجود نے۔ رانا شمشاہ سلفی صاحب نے انہوں نے کیا تواڈے سامنے سند ہے، تواڈی کتاب تواڈے کول موجود ہے، تسی پڑھ کے دیکھو اندر اندر سند موجود ہے۔ اس واسطے کیوں انہوں نے کتاب امام دی فقہ کیوں انہوں نے سامنے بیان کی؟ اس واسطے کہ یہ لوگ نا نبی دا فرمان چھڑ کے نا کسی بزرگ دی گل کرو زیادہ مان لیندے نے۔ اس واسطے انہوں نے انہوں دی فقہ دی گل فقہ دے وچوں ہی حدیث ثابت کر دیتی کہ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے آخری نماز بھی رفع دیر دینا پڑھی، اور بعد وچ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو بھی ثابت کر دیتا کہ نبی علیہ السلام کانا یصلی، کہ صحابی فرماندے نے کہ میں 10 صحابہ دی موجودگی اندر بیان کانا یصلی کہہ کے ثابت کر دیتا کہ اللہ دے نبی موجود نہیں دے، تو میں تمہیں ثابت کیوں نہ کر دیواں؟ لوگوں میں سارا نالوں زیادہ جاندا ہے کہ اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جاندے وقت، اٹھدے وقت، اور اللہ دے نبی علیہ السلام جس وقت دوسری رکعت کے بعد تیسری رکعت واسطے اٹھدے سی، اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام رفع دین کریا کردے سی۔ اور اللہ دی کولو دعا ہے کہ اللہ پاک سانو دین میں اسلام تے استقامت نصیب فرمائے۔ اور لوگوں اس بات تے غور کرو، اللہ دی قسم میں تے چاہنا کوئی حق والی بات ہوئے، سانو حق مل جائے، اسی آپ کا مسلک چھڈن واسطے تیار ہاں، لیکن دنیا دے دو ہی چیزاں دے جہڑیاں چیزاں اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کے چلے گا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت۔ لوگوں دو چیزاں تسی بنا کے رکھیا جی، کوئی دنیا دی چیز تانوں گمراہ نہیں کر سکے گی۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک اللہ دی کتاب ایک میری سنت، اینو تسی بنا کے رکھیا جی۔ لیکن میں نوں افسوس ہے اودن انہاں دے سنیاں دے علماء کرام نے بڑے برملا طور تے آکھیا لوگوں اسی مقلد ہاں امام ابو حنیفہ دے، اسی انہاں دی گل مننی ہے۔ اور رانا شمشاہ سلفی صاحب نے تاریخ بغداد دے وچ بات ثابت کر دتی، امام ابو حنیفہ امام مالک کہہ رہے نے، امام احمد بن حنبل کہہ رہے نے، اور امام شافعی کہہ رہے نے امام ابو حنیفہ خود بھی گمراہ ہے اور انہاں دی قوم بھی گمراہ ہے، انہاں منن والے بھی گمراہ نے۔ تو اس واسطے آؤ سیدھا رستہ کیڑا ہے؟ رستہ سیدھا قرآن والا رستہ جے، حدیث والا رستہ جے، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ بھائیو اے ساڈی نجات دا ذریعہ جے، اسی اس ہاتھ تے مر گئے انشاءاللہ تعالی بیڑا بھی پار ہو جائے گا، ورنہ اگر اسی غیراں دے مقلد رہے، اماماں دے مقلد رہے تو اللہ سانو محفوظ فرمائے تو ساری زندگی دا کی حال ہوئے گا۔ اللہ تعالی سانو قرآن و حدیث تے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام دے استقامت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خالق مالک رازق اللہ، شان سرکار فرض کتاب سنت دے بہار، مسلک ہے حدیث پیارا بن جا محمد تابعدار۔ خالق مالک رازق اللہ، خالق مالک رازق اللہ، داتا سب دا پروردگار، مسلک ہے حدیث پیارا بن جا محمد تابعدار۔ خالق مالک رازق اللہ، ہر
محمد ختم نبوت ہے ایمان جب پیر محمد ختم نبوت ہے ایمان ایک نبی ہر حال میں ملا ایک نبی ہر حال میں ملا ایک نبی ہر حال میں ملا حضرات ایک بس کا قافلہ ٹرک نمبر 392 قافلے سے زیر قیادت بابا یاسین پہنچ چکا ہے۔ مسجد جامع الحدیث کے قائم مقام امیر جو کہ ہمارے عظیم محسن ہیں، جب بھی مسجد الحدیث سمندری کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، انہوں نے دامے تندے سکھنے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ہم ان کی آمد پر ان کے شکر گزار ہیں۔ تشریف لاتے ہیں مولانا محمد یوسف انور صاحب۔ نعرہ